ہم جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں، ہمارے یہاں سر مقرر زبردست مقرر ہیں. ابھی آپ نے ان کو سنا، زبردست اردو کا ہمارا مقرر. اب ایک اور جس شخصیت کو ہم بلا رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کی ہردل عزیز، آپ نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یقیناً بہت بار، اور بولنا ان کا پیشہ ہے، ظاہری بات ہے، وکیل ہیں. اور اب ان کا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ایک کتاب بلوڈ دہلی کے نام سے، مغل سٹی اینڈ ہر گریٹسٹ پوئٹس. A well-known author and a public speaker, Dr. Saif Mahmood is a leading South Asian name in the field of Urdu poetry, literature, and its cultural heritage. His best-selling biographical account of the Urdu poets of Mughal Delhi, Beloved Delhi, a Mughal city and her greatest poets, is widely recognized as an authoritative work on the subject. تو دہلی کے اوپر انہوں نے اتنی ریسرچ کی ہے، اتنا لکھا ہے، اور ہر وقت اردو سے محبت کرنے والے ہیں، اردو ادب سے محبت کرنے والے ہیں. ہم لوگ ساتھ مل کے ابھی ریختہ کا پروگرام آرگنائز کرنے والے ہیں لندن میں. آپ کی بھرپور تالیوں میں سیف محمود صاحب. اور ان کو آپ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کہیں گے بھائی ابھی جائیں نہیں سیف صاحب، بولتے رہیں. ارے سرکار آئیے. یوسف بھائی، آپ نے مجھے نہیں معلوم کہ یہ تعارف آپ نے کہاں سے نکالا ہے، ایکسٹریکٹ کیا ہے، لیکن مشتاق احمد یوسفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے جو تعارف ہوتے ہیں وہ کنڈولنس میسیجز میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، تعزیتی جلسوں میں کے لیے وہ بہرحال میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں، سب سے پہلے تو میں اس کو کھول لوں جی، کہ لنڈن اردو وائس کو میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اردو کی ایک ایسی مایہ شخصیت کا جلسہ کا جشن یہاں منعقد کیا ہے جس کا وجود، جس کی زندگی اردو کے لیے حیات بخش تھی. انہوں نے یہ کر کے اپنے وقار میں اضافہ کیا ہے، اپنا وقار بڑھا لیا ہے. بہرحال ادا جعفری صاحبہ کا تو یہ حق تھا. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں یوسف بھائی، اکرم بھائی، آپ سب ساتھیوں کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. میں اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام میں، ایسے ایونٹ میں، ایسے جشن میں میری جگہ صرف اور صرف سامعین میں ہونی چاہیے، لیکن مجھ کو آپ سب پہ مسلط کرنے کا جو جرم ہے یا اس کا الزام میں اپنے سر لینے کو تیار نہیں. دیکھیے، میں بہرحال ایک وکیل ہوں، ابھی آپ نے سنا. تو وکالت میں، لاء میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ابیٹمنٹ کا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ارتکاب جرم. اگر کوئی شخص دوسرے کو انکریج کرے ایک افینس کمٹ کرنے کے لیے تو دیٹ پرسن از این ابیٹر. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے اس جرم کی سزا آپ عامر جعفری صاحب کو دیں. اینڈ if this house were a jury, I would have called upon it to pronounce Amir Jafri guilty of abetment to commit this offense. یہ خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ ایسے لوگ حضرات بھی موجود ہیں جن کے سامنے میری حیثیت صرف اور صرف ایک طالب علم کی ہے. یاور عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مصطفیٰ شہاب صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دلی سے تشریف لائے ہیں انجمن ترقی اردو ہند کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب جو تشریف رکھتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اور صرف ایک پڑھنے والے کی حیثیت سے، ایک خادم خدام اردو کی حیثیت سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں. عامر جعفری صاحب نے یہ بہت ناانصافی کی میرے ساتھ کہ صرف اپنا ترجمہ بھجوایا مجھے، جو اصل کتاب تھی وہ نہیں بھجوائی. اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی، اس معاملے میں میں جاہل ہوں، یا دوسرا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر جاہل بھی ہے تو اس نے کم از کم یہ کتاب تو پڑھی ہوگی. تو میں اپنی جہالت کا پوری طرح سے اعتراف کرتا ہوں، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی. خدا جو ہے وہ سنجیو سراف صاحب کی زندگی بڑھائے، انہوں نے یہ ریختہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ مجھے یہ کتاب مل گئی، تو میں نے اس کو پورا کا پورا کور ٹو کور پڑھ ڈالا. اور پڑھ کے بشیر بدر کا ایک شعر یاد آیا کہ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو.
وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. تو صرف عطردان سا لہجہ ہی نہیں ہے، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے. ابھی آپ نے ایک اقتباس پڑھا یوسف بھائی، میں چاہتا تھا کہ اس کی اگلی لائن بھی آپ پڑھ دیتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. بڑی حویلی کا جو آپ نے جو پہلا پیراگراف پڑھا ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جو بے چین اور بے خبر اور ہجوم میں تنہا لڑکی تھی، یہ اس کی اور میری کہانی ہے. آپ نے جہاں تک پڑھا اس کے بعد یہ بھی ہے صاحب، میں تو اسے بہت دور پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. مڑ کر دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے، بدلتے موسموں کی دلداری اور دل آزاری دونوں پر یقین کرنے کے لیے کبھی کبھی بھولی بسری یادوں کو چھو لینا بھی اچھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ عطردان سا لہجہ بھی ہے، اردو زبان کی خوشبو بھی ہے، اور بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ اپنے وقت کا کرونیکلر بھی ہوتا ہے. سو دس از ناٹ جسٹ اے اسٹوری آف ہر لائف، اٹ از آلسو اے گریٹ کرونیکل آف ہر ٹائمس. اب ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیے جو رہی سو بے خبری رہی، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک طویل نظم پڑھ رہے ہیں، اور طویل نظم بھی ایسی جو کسی ایک البیلے سے راگ میں گائی جا سکتی ہو. اس میں ایک میوزیکلٹی ہے کتاب میں. غالب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دیوان غالب نہ بھی ہوتا تو وہ صرف اور صرف اپنے خطوط کی وجہ سے ان کا ادب میں وہی مقام ہوتا جو شاعری کی وجہ سے ہے. میں جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہی بات محترمہ ادا جعفری کے لیے کہوں کہ اگر ان کا کلام نہ بھی ہوتا تو بھی ادب میں ان کا وہی مقام ہوتا، صرف اس کتاب کی وجہ سے جو رہی سو بے خبری رہی. اب ان کا کلام بھی دیکھ لیجیے صاحب، کلاسیکی روایت، بالکل کلاسیکی روایت کا کلام ہے. اور میں اس دن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ڈزرٹیشن ملی، وہ ڈزرٹیشن پروین شاکر پہ ہے، غالباً ایم فل کی ڈزرٹیشن ہے وہ، اور اس میں مجھے ایک کوٹیشن ملا آمنہ یقین کا، اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. شی سیز Ada Jafri's poetry is immersed in the classical tradition and rooted in the Eastern value system. But permit me to say, I am not a literati or I am not a scholar of literature, but I talk only and only as a reader, and permit me to say, ladies and gentlemen, that there's something else as well in Ada Jafri's poetry, and that is that she gives new meaning to this classical metaphor. استعارہ تو کلاسیکی ہے لیکن اس کو روپ نیا دیا گیا ہے. میں ایک غزل کے چند اشعار ان کے پیش کیے دیتا ہوں. جو چراغ سارے بجھا چکے انہیں انتظار کہاں رہا، جو چراغ سارے بجھا چکے انہیں انتظار کہاں رہا، یہ سکون کا دور شدید ہے کوئی بے قرار کہاں رہا، اور جو دعا کو ہاتھ اٹھائے بھی تو مراد یاد نہ آ سکی، جو دعا کو ہاتھ اٹھائے بھی تو مراد یاد نہ آ سکی، کسی کارواں کا جو ذکر تھا وہ پسے غبار کہاں رہا، اور یہ طلوع سوز ملال ہے سو گلا بھی کس سے کریں گے ہم، یہ طلوع سوز ملال ہے، طلوع روز ملال ہے سو گلا بھی کس سے کریں گے ہم، کوئی دل ربا کوئی دل شکن کوئی دل فگار کہاں رہا، کوئی بات خواب و خیال کی جو کرو تو وقت کٹے گا اب، کوئی بات خواب و خیال کی جو کرو تو وقت کٹے گا اب، ہمیں موسموں کے مزاج پر کوئی اعتبار کہاں رہا، اور مگر ہمیں کو بکو جو لیے پھری کسی نقش پا کی تلاش تھی، ہمیں کو بکو جو لیے پھری کسی نقش پا کی تلاش تھی، کوئی آفتاب تھا ذوفگن سر رہ گزار کہاں رہا، اور مگر ایک دھن تو لگی رہی، مگر ایک دھن تو لگی رہی، نہ یہ دل دکھا نہ گلا ہوا کہ نگاہ کو رنگ بہار پر کوئی اختیار کہاں رہا، اور سر دشت ہی رہا تشنہ لب جسے زندگی کی تلاش تھی،
سر دشت ہی رہا تشنہ لب جسے زندگی کی تلاش تھی، جسے زندگی کی تلاش تھی، لب جوئے بار کہاں رہا. فراق صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مورخ ہندوستان کی تاریخ پہ اپنا قلم اٹھائے تو اسے اردو ادب کا اور خاص طور پہ اردو غزل کا سہارا لینا پڑے گا. یہی وہ اردو غزل ہے جس کا سہارا لیے بغیر مورخ ہندوستان کی تاریخ پہ قلم نہیں اٹھا سکتا. اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو خواتین جنہوں نے غزل کہی ہیں، غزل کی جو خواتین شاعرات ہیں، ان کے یہاں یا تو بالکل ہی نسوانی قسم کی شاعری جس کو کہا جاتا ہے آج ہے، اور یا پھر بس گل و بلبل اور جام و مینا اور وصال و فراق ہے. اس سے بڑا جھوٹ میرے خیال سے نہیں ہے. ایسی شاعری میں آپ کو سیاسی شاعری بھی ملے گی، آپ کو احتجاج بھی ملے گا. آپ خاص طور پہ ادا جعفری کے یہاں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، لیکن ایک دھیمے لہجے میں ملے گا. سخت الفاظ کا استعمال نہیں ہے. اگر بات سخت بھی کہی جا رہی ہو تو الفاظ سخت نہیں ہیں. میں ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں اس کتاب میں سے. اور اس ایکسرپٹ سے پہلے کا ایک پیرا بھی پڑھ دیتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا that you have made this accessible to English readers. Even during the turmoil of یہ میں chronicling کی بات کر رہا تھا میں ابھی. Even during the turmoil of 1970-71, many Bengali people considered choosing Pakistan as their homeland, creating in the name of Islam a country bestowed upon them as a result of their ceaseless prayers. They still believed in the ideology of Pakistan and wanted to wait for things to improve. However, they found themselves helpless in the face of political expediency and mass agitation against economic hardship. The Bihari community living in East Pakistan had literally traversed seas of blood and fire for the creation of this country. Babies born during partition had just reached adulthood when once again they were in the eye of a firestorm. These helpless people who had just settled in their new homeland were now again facing life without a nation. Even 20 years after the fall of Dhaka, the Bihari community remains helpless and stateless, their only identity being Bihari. Only God knows what the future brings for them. I had written a poem about these Pakistanis titled Kyun. Here is a short excerpt. اور یہ ایکسرپٹ میں پڑھ دیتا ہوں. تم تو اس عہد کے انسان ہو جسے وادی مرگ میں جینے کا ہنر آتا ہے. مدتوں پہلے بھی جب رخت سفر باندھا تھا، ہاتھ جب دست دعا تھے اپنے، پا یوں زنجیر کے حلقوں سے کٹے جاتے تھے. لفظ تقصیر تھے، آواز پہ تعزیریں تھیں، تم نے معصوم جسارت کی تھی، ایک تمنا کی عبادت کی تھی. پا برہنہ تھے تمہارے، یہی بوسیدہ قبا تھی تن پہ، اور یہی سرخ لہو کے دھبے جنہیں تحریر گل و لالا کہا تھا تم نے. ہر نظارے پہ نظر گئی جب جہاں تم ہو، ہر گلی کوچے محبوب نظر آتی ہے. رات کو زلف سے تعبیر کیا تھا تم نے، تم بھلا کیوں، ذرا صاحب اس میں کچھ پرنٹنگ ایررز بھی ہیں. رات کو زلف سے تعبیر کیا تھا تم نے، تم بھلا کیوں رسن و دار تک آ پہنچے ہو. تم نہ منصور نہ عیسیٰ ٹھہرے. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اردو شاعری میں اور خاص طور پہ روایتی اردو شاعری میں احتجاج نہیں ہے، کرونکلنگ نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے. میں نے ایک بار زہرا آپا سے پوچھا اپنے ایک لٹریچر فیسٹیول میں کہ آپ کیا اس میں یقین رکھتی ہیں کہ اس طرح کا جینڈر کے بیسس پہ جو ہے وہ آرٹسٹس کا یا شاعروں کی دو کیٹیگریز بنائی جائیں، ویمن پوئٹس اینڈ مین پوئٹس. انہوں نے کہا میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتی ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف ایک عورت ہی کہہ سکتی ہے. تو سامنے کشور آپا بیٹھی تھیں اور انہوں نے کچھ کہا. میں نے کہا شاید کشور آپا یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم گنہگار عورتوں کی بھی جگہ ہے وہاں. زہرا آپا نے فی البدی جواب دیا، سیف میاں دیکھیے پرابلم یہی ہے کہ اگر آپ مرد اپنا گناہ مان لیتے تو پھر کشور کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں اجازت لینے سے پہلے آپ سے ادا جعفری کا ایک مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں. سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا ایک انٹرویو ہے. 5 سوالوں کا ان کے اشعار میں ملیں گے. پہلا سوال،
آپ کا تعارف. ہر ایک دریچہ کرن کرن ہے جہاں سے گزرے جدھر گئے ہیں. ہر ایک دریچہ کرن کرن ہے جہاں سے گزرے جدھر گئے ہیں. ہم ایک دیا آرزو کا لے کر بطرز شمس و قمر گئے ہیں. آپ کا خاص ہنر. گر سچ اتنا ظالم ہے تو ہم سے جھوٹ ہی بولو. گر سچ اتنا ظالم ہے تو ہم سے جھوٹ ہی بولو. ہمیں آتا ہے پتجھڑ کے دنوں گلبار ہو جانا. آپ کا حوصلہ. میں آندھیوں کے پاس تلاش صبا میں ہوں. میں آندھیوں کے پاس تلاش صبا میں ہوں. تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا حوصلہ ہے کیا؟ آپ کا تجربہ. بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں. بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں. سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا. اور آخری سوال سیف محمود کے لیے آپ کا پیغام. دل کے ویرانے میں گھومے تو بھٹک جاؤ گے. دل کے ویرانے میں گھومے تو بھٹک جاؤ گے. رونق کوچہ و بازار سے آگے نہ بڑھو. ادا جعفری کا کلام پڑھیے تو خواتین و حضرات آپ کہیں خود سے ملاقات ہوگی, کہیں دشمنوں سے, کہیں دوستوں سے, کئی جانے پہچانے چہرے نظر آئیں گے. بقول شاعر قدم قدم پہ مرتب ہوا ہے افسانہ, جدھر جدھر سے گزرتا گیا ہے دیوانہ. خواتین و حضرات, یہ میری عین خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے یہاں کچھ گستاخی کرنے کا موقع ملا, اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے صبر سے برداشت کیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سیف صاحب. سیف صاحب بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے, دل چاہتا ہے سنتے رہیں. اور یہ ہے کہ بس اچھا آپ لوگوں ایک اور چیز بتائیں. لندن تو خیر اردو کا گہوارہ ہے. اب ریختہ فاؤنڈیشن 28 اکتوبر کو لندن میں ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہے, اور یہ پورے دن کا پروگرام ہوگا. تو آپ لوگ جلد سے جلد ویب سائٹ کا اناؤنس کیا جائے گا لندن اردو وائس کے فیس بک پیج پر بھی. پرسوں ہم اناؤنس کر دیں گے اس کو. تو پرسوں آپ کو ٹکٹ وکٹ آن ہو جائے گا سب. تو آپ لوگ فٹافٹ ٹکٹ لے لیجیے گا, میں بتا دوں بک جائے گا ورنہ فوراً. بہت کم سیٹیں ہیں اور پورے دن کا, اور بہت یہ کہتے ہیں یہ تاریخی پروگرام ہے اردو کے حوالے سے لندن میں. تو آپ سب لوگ اس میں شریک ہوئیے گا ضرور, اور آپ یقیناً ایک اچھا ایکسپیرینس لے کے جائیں گے. سنجیو صارف صاحب, میں ہوں, سیف صاحب ہیں, یہ پروید عالم صاحب ہیں اس کے اندر, ہمارے اکرم قائم خانی, ہم لوگ سب لوگ اس میں ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے. تو یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا. اور